دعوت دینا چاہوں گا حارث ارشاد صاحب کو کہ وہ آئے اور خود بسم بالیہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خطبہ استقبالیہ پہ جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بیچ میں مہمانان ہیں سبھی ذمہ ہیں ماشاء اللہ. تو مجھے ایک کرسی خالی نظر آ رہی ہے اور ایک چہرہ جس کو میں بڑی دیر سے تک رہا ہوں. تو میں ملتمس رہوں گا پہلے جناب ارشد صالح صاحب سے کہ وہ بھی ایوان میں تشریف لائیں اور ہمیں عزت بخشیں. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اردو کے کئی پروانوں کو پروان چڑھایا. اور اگر فرداً استقبال کیا جائے تو وقت بہت کم ہے, لیکن میں ضروری ان کا نام جو ہے چاہوں گا جناب جاوید آذر صاحب. ہمارے بیچ میں اگر ہم کہکشاں کہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک انجمن کہکشاں ہے. میرے خیال میں یہ حق بنتا ہے کہ انہوں نے صدارت میں آنے سے معذرت ظاہر کی, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو معذرت جس وجہ سے ظاہر کی تو ہم وہ سمجھتے ہیں. اور لیکن اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات نہ کی جائے تو یہ شاید محفل آدھی ادھوری رہے گی, کیونکہ یہاں پہ اکثر جو شعراء حضرات بیٹھے ہیں تو ہر کسی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی ایک کاوش رہی ہے کہ نئے چہروں کو جو ہے سامنے لائے, تو اس میں ان کا پیش رہے ہیں ہمیشہ. تو ہم اس کے لیے پہلے تو ان کے شکر گزار ہیں, اور اپنی طرف سے کاروان کی جانب سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کو, اور آپ سب افراد کا خوش آمدید, خصوصاً جو ہمارے اشرف عادل صاحب ہیں, اشرف بابا صاحب ہیں, صالح صاحب ہیں, اور کئی چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اور کئی دھندلے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کیمرہ کی لائٹ جو ہے آنکھوں میں پڑ رہی ہے, کچھ دکھ بھی نہیں رہے ہیں. بہرحال سب اپنی اپنی جگہ روشن ہے, تو آپ سب کا استقبال ہے کاروان شعراء اردو کی اسمت کے. اور جہاں تک کاروان کی بات ہے, میں بالکل اختصار سے کام لیتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ کاروان شعراء اردو کا جو عمل آوری تھی, جو جس جس خیال کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا, وہ یہی تھا کہ یہاں کے نوآموز شعراء کو جو ہے ایک پلیٹ فارم مہیا کرایا جائے. وہ ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو مشاعرے پڑھے اور اردو کی جو ہے آبیاری ہو. لیکن اس کے بعد جب ہمارا دوسرا مشاعرہ ہوا تو اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ ہمارے جو منجھے ہوئے شعراء یہاں پہ ہیں, کسی نہ کسی جگہ یہ خلیش ہر کسی کے دل میں تھی کہ اردو کی جو ہے ریپریزنٹیشن باہر اتنی نہیں ملتی ہے, جس وجہ سے اردو سے بہت سارے لوگ جو تھے خفا تھے, کسی حد تک کہتے تھے کہ بھائی اشنڈے میں میرا ریپریزنٹیشن کی تو اردو میں کیوں لکھے. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا گیا, اور یہ بھی سوچا گیا کہ جب تک جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کا جو ہے سایہ, ان کا جو ہاتھ ہمارے ساتھ پہ نہ ہو, تب تک کوئی بھی جو ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی میراث اپنے ماضی کو بھول جائیں تو کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ان کے ساتھ کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن تھا, اور ہم جو ہے نامکمل تھے. اس وجہ سے شہزور کشمیری ایوارڈ کا بھی جو ہے باضابطہ ایک محفل جو ہماری دوسری ہوئی تھی اس میں اس کا آغاز بھی کیا گیا. اور الحمدللہ ابھی تک کا جو سفر ہے وہ بہت ہی خیر خواہ رہا, لوگ آتے گئے. اور مجھے یہ شعر جو ہم پہلے اس پہ لکھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا, اور در حقیقت اب جو ہے کاروان اپنی شکل لے رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن کے ابھرے جہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے مشاعرے بھی ہوں. اس کے لیے بہرحال ہم کوشاں ہیں, آپ کا ساتھ بھی چاہیے, وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پڑے گی. تو آپ سے التماس رہے گا کہ اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میرے خیال میں اتنا کافی ہے. بہرحال ایک بار پھر آپ سب حضرات کا تہ دل سے کاروان کی تمام اراکین کی جانب سے, میری جانب سے, ہم سب کی جانب سے تہ دل سے آپ کا خوش آمدید. اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ.